اور پاکستان کی سیاست میں پھر ان جذبات کا اظہار ان الفاظ میں ہوا جو شاید ہمیں کم از کم قابل قبول کسی کو بھی نہیں ہوتے. تو میں سراسر پاکستان کی سیاست میں غلط زبان کی ذمہ داری مسلم لیگ نون اور ان کے رہنماؤں پہ ڈالتا ہوں. ان کی تاریخ اس سے بھرپور ہے. 2013 کے الیکشن، 2008 کے الیکشن میں شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کی تقاریر اس بات کی گواہ ہیں کہ انہوں نے پاکستان کی سیاست میں ایک ایسی گندی زبان کا استعمال شروع کیا جو اس سے پہلے کبھی نظر نہیں آئے گی آپ کو. تو میں تحریک انصاف کی جانب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جب بھی انصاف کی راہ میں یہ لوگ رکاوٹ ڈالیں گے، جیسا کہ پاناما لیکس میں، جیسا کہ ڈان لیکس میں، جیسا کہ ماڈل ٹاؤن کے قاتلوں کو چھپانے کے حوالے سے، ہم ان کے خلاف آواز اٹھائیں گے. اور جب اگر انہوں نے عوام کے جذبات کو مشتعل کرنے کی کوشش کی تو پھر عوام کا رد عمل سخت زبان میں سامنے آتا ہے. مگر ہم گالی گلوچ کے بالکل خلاف ہیں. ہم ذاتیات پہ کوئی حملہ نہیں کرتے اور نہ کرنا چاہتے ہیں. مگر جیسا کہ کل خان صاحب نے یہیں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ ہم کرپٹ کو کرپٹ کہیں گے. اور پھر 2 دن سے ان کے کچھ قائدین نے، کچھ لیڈروں نے دھمکیاں دینی شروع کر دی ہیں کہ اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ ہمارے خلاف آیا تو اس کا رد عمل ہوگا. میں ان دھمکیوں کی مذمت کرنا چاہتا ہوں. یہ لوگ اپنی طاقت کا ایک اس طریقے سے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں کہ عوام میں غم اور غصے کی لہر اور زیادہ بڑھ جائے گی. اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ یہ لوگ اپنی دھمکیوں کو کنٹرول کریں گے، اپنی زبان کو کنٹرول کریں گے. تحریک انصاف صرف مسائل پر، صرف ایشوز پر، صرف کرپشن کے خلاف، صرف غربت، جہالت اور نفرت کے خلاف آواز بلند کرتی رہے گی. شکریہ. ترجمان پاکستان تحریک انصاف نعیم الحق جو کہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ انصاف کے دروازے جب بند کرنا شروع کیے گئے تو عوام کے جذبات مشتعل ہوئے اور پاکستان کی تاریخ میں ان جذبات کا اظہار اس زبان میں کیا گیا جس کو ہم پسند نہیں کرتے. نہیں، عدالت نے یہ کہا تھا کہ عدالت کی جو پریمیسز ہے، یعنی وہاں پر جا کر جہاں پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، عدالت کی پریمیسز کو آپ لوگ سیاست کے لیے استعمال نہیں کریں. یہ انہوں نے غالباً 3 ہفتے پہلے ہدایت جو پیشکش کی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم والنٹریلی اس کو وڈرا کرتے ہیں کہ جو اندر پروسیڈنگ ہوگی ہم باہر اس پہ بات نہیں کیا کریں گے. کل آپ کا انتظار کریں گے کہ آپ نماز دیں گے تو پھر وہ اس کا ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم کو آگاہ کرتے رہیں کیونکہ کیس ختم ہو چکا ہے، ہمارے دلائل ختم ہو چکے ہیں. آپ ایک منٹ ٹھہرے. عوام کے جو دلائل ہیں، معاف کیجیے گا، جو ان کی جانب سے دلائل ہیں وہ دیے جا رہے ہیں. آج جماعت اسلامی کے ہوئے تھے، کل پرسوں مریم صاحبہ اور ان کے بھائیوں کے جو وکیل ہیں اس کے بعد یعنی پیر کے، وہ اپنے دلائل دیں گے. ہم عوام کو آگاہ کرتے رہیں گے اور اس پر جتنی سنجیدہ گفتگو کی جائے اچھا ہے. عوام کو باخبر رہنا چاہیے کہ حکومت کی طرف سے بے شمار کوششیں اور سازشیں جاری ہیں کہ کسی نہ کسی الیکشن کمیشن میں جاری ہیں، انہوں نے کل اس کا مظاہرہ کیا، اور آج تحریک انصاف نے ان کے اور عزائم کو بھانپتے ہوئے آج بابر رحمان صاحب کی سربراہی میں ہم نے ایک پٹیشن، ایک ریفرنس شہباز شریف صاحب کے خلاف آج فائل ہو رہا ہے، دوپہر کو کسی وقت ہونے والا ہے، جس میں ہم نے ان کی نااہلی کی درخواست دی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ 1-2 اور کیسز آج نیپرا کا یہاں پر ایک اور کیس کر رہے ہیں جو انہوں نے مراعات دی ہیں ٹیکس چوروں کو. یہ تمام وہ غلط باتیں ہیں جن کے خلاف ہم قانونی چارہ گوئی کرتے رہیں گے، اور یہ ہمارا حق ہے کہ اس قانونی چارہ گوئی کے حوالے سے جو بھی نہیں میں بالکل نہیں سمجھتا، ایسی کوئی بات نہیں ہے جی. جماعت اسلامی کے وکیل نے اپنے دلائل دیے، ہر وکیل ختم ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد جواب جو ریبٹل ہوتا ہے انشاءاللہ وہ بھی آئے گا، اس کے بعد آئے گا. میں پوری طرح مطمئن ہوں کہ ہمارے وکیل نعیم بخاری صاحب نے بڑے مدلل طریقے سے تمام وہ شواہدات، تمام وہ دستاویزات اور تمام وہ تضادات جو سامنے آئے ہیں وہ پیش کر دیے ہیں، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ سپریم کورٹ بہت جلد قوم کے حق میں، سچ کے حق میں فیصلہ سنائے گا. شکریہ. میں صرف عدالتی کارروائی جو آج کے حوالے